from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, पाकिस्तान में आग और खून की जो होली खेली जा रही है, इसमें पीडीएम की हुकूमत से ज़्यादा जर्नैली क़ुव्वतों का हाथ है। ये क़ुव्वतें इज़्ज़त कराना चाहती हैं झगड़ा करके, अमन चाहती हैं खून बहा के, अपनी करप्शन को छुपाना चाहती हैं मफरूर लोगों की हुकूमत कायम करके। ये अजीब लोग हैं, ये बिलीव करते हैं कि अमन जो है वो जंग के बाद कायम होता है, इसलिए आओ पहले जंग कर ले, लोगों को, अवाम को क्रश करें, फिर उसके बाद अमन हो जाएगा और हम अय्याशी करते रहेंगे। गहराई में उतर कर ज़रा इस बात का जायज़ा लीजिए कि हकीकत क्या है। देखिए, ये बात इमरान खान भी जानते हैं कि पत्थर से टैंक का मुकाबला जुर्रत का इजहार तो हो सकता है, लेकिन जीत टैंक की ही होगी। वो ये बात जानते हैं। देखिए, ये जंग जो है, ये जो रस्साकशी चल रही है, ये जंग ज़मीन के लिए नहीं है, कब्ज़े के लिए नहीं है, असले का मुकाबला नहीं है। ये जंग एक नज़रिए की जंग है, एक फ़िलॉसफ़ी की जंग है, ये एक मकसद की जंग है। इस जंग को जीतने के लिए आपको असलहे की नहीं, बल्कि अपने नज़रिए की सच्चाई चाहिए, सच्चा नज़रिया चाहिए, मजबूत विल पावर चाहिए। और सच्चा नज़रिया जो है, जितना ज़्यादा वो पुख्ता होगा, इतनी ही असल क़ुव्वत जो है वो आपको हासिल होगी। ये जो कशमकश चल रही है, इसमें इंसाफ का मुकाबला इसमें नाइंसाफ़ी के साथ है, करप्शन का मुकाबला जो है वो दयानतदारी के साथ है, और ग़ुलामी का मुकाबला आज़ादी के साथ है। तुम कितनी गोलियां चलाओगे, कितने लोगों को कत्ल करोगे? ये अब तक 40 से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर चुके हैं, और डायरेक्ट वो जो है इन्होंने सरों पे गोलियां मारी हैं नौजवानों के। मैंने एक छोटी शॉर्ट वीडियो भी बनाई है उस पर आप देखिएगा। अच्छा, इनको ये सोचना चाहिए कि तुम जिनके साथ खेल रहे हो ये खेल, कि वो सामने रहेगी सिविलियन गवर्नमेंट और आप पीछे बैठ के अरबपति बनते रहेंगे, उनकी हकीकत क्या है, उनकी हैसियत क्या है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में। अभी आपने उनका ये फ्लॉप शो देख लिया ना, इस्लामाबाद में 22 करोड़ अवाम में से वो 7,000 लोग जमा कर सके, जिसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कलमा पढ़ पढ़ के ये बात बताई कि हमें पैसे मिले हैं इसलिए हम आए हैं, और कुछ जो थे वो ज़्यादातर मदरसे के बच्चे थे। ज़ाहिर बात है वो वहाँ रहते हैं, वहाँ खाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, तो उनको तो जो मौलवी साहब कहेंगे वो वहाँ चले जाएंगे। एक अजीब सी बात ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम का साथ देकर आवाम की नज़रों में इतनी तेज़ी से नीचे गिर रही है, जैसे बर्फ़ के गोले पहाड़ के ऊपर से गोल गोल रोल करते हुए नीचे जाते हैं तो वो चलते ही चले जाते हैं। और इनकी समझ में नहीं आ रहा, ये उनको आगे रखकर ये खेल खेल रहे हैं। साहिबों, ज़रा थोड़ा सा फिलॉसफिकली उसको सोचिए। अगर आप ऊपर से किसी ऊंचाई से उतर रहे हो, नीचे चल रहे हैं, आप चलते आ रहे हैं, अगर अचानक आप महसूस करें कि आप फिसल जाएंगे, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो आप अपनी स्पीड कम कर देते हैं सबसे पहले, और आहिस्ता चलना शुरू करते हैं, और फिर सोचते हैं कि और क्या किया जा सकता है। यहाँ पर मामला उल्टा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी है। अब वो एक नया फार्मूला लाए हैं जो इस रफ्तार को और तेज करेगा, और वो ये है कि इमरान खान साहब की तजलील करो, इनकी बेगम साहिबा को जो है जेल में बंद करो, उन पे एक झूठा इल्ज़ाम लगाओ अलकादिर वाला, और इन पर 10 साल की पाबंदी लगाओ, और गद्दार हैं ये, गद्दारी का मुकदमा चलाओ, गद्दारी का मुकदमा चला के एबडो करो, इनको अंदर जेल में इनको बंद कर दो। ये तो आप कर लेंगे,
ایک جیل میں یہ، دوسری جیل میں وہ، لیکن باہر عوام کھڑی گا رہی ہوگی زندہ باد زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ان کا کیا ہوگا؟ 22 کروڑ عوام کو آپ شکست نہیں دے سکتے۔ یہ کمیونیکیشن کا دور ہے میرے بھائی، یہ 1960 نہیں ہے، یہ ایوب خان کا دور نہیں ہے۔ اچھا، مجھے ایوب خان پہ بھی ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جرنیلوں نے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا ہے، کیا نقصان پہنچایا ہے۔ مجھے ایک بات بندیال صاحب کی، چیف جسٹس صاحب کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کی پالیسی، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ دیکھیے، جب آپ جج ہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آپ جج ہیں، آپ کا کام ایک ہے، فیصلہ کرنا رائٹ اور رانگ میں، سیاہ اور سفید میں آپ فیصلہ دیجئے۔ وہ ایک موقع دے دیتے ہیں ہمیشہ۔ یار یہ ایسی بات ہے کہ آپ پہ کسی نے گولی چلائی اور وہ گولی آپ کو نہیں لگی، تو اب آپ اس کو ایک گولی اور دیں کہ صاحب دیکھیے آپ کا نشانہ جو ہے خطا ہو گیا، یہ لیجیے، اب آپ سنبھل کے ٹرائی کیجیے گا۔ یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے۔ اچھا چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ سیاسی وہ ہے، تو اس میں ذرا اس لاجک کو ذرا الگ ہٹا کے ایسے دیکھ لو، ٹھیک ہے چلو دیکھ لو یار۔ دوسرا چلو دوسری مرتبہ بھی قابل قبول، تیسری، چوتھی، پانچویں، اگر یہ اتنی زیادہ موقع دینے ہیں تو یہ تو اس کا مطلب ہے شیور شاٹ آپ کی موت ہے، آپ اس سے گن لے کے خود اپنے سر پہ مار لیجئے۔ پھر تو یہ آج بھی وہ سب کچھ، ارے بھائی وہ 14 مئی کی تاریخ نکل گئی، توہین عدالت کی مقدمہ پورا ہو گیا، سب کچھ پورا ہو گیا، اور ابھی تک موقع دے رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان پہ کتنا پریشر ہے جنرلز کا کہ بس تم یہ کرتے رہو، تم ان کو یہاں پہ لگائے رہو۔ دیکھیے ان جرنیلوں نے پاکستان کو کیا دیا ہے۔ ہمارے پروگرام کو اب کالج یونیورسٹی کے لڑکے بہت دیکھنے لگے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو چاہیے، میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ ذرا گوگل کیجیے، آج کل آپ کو ریسرچ کے بہت اچھے وہ ہیں مواقع۔ جب ہم پڑھاتے ہیں، جب ہماری ایج کے ہم آپ کالج میں تھے تو وہ اس وقت ہمارے دوست جو تھے جو وہ پڑھاتے تو کہتے تھے یار کتنی مشکلات ہوتی ہیں ریسرچ کرنے میں، اتنی دیر لائبریری میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ ہم بھی بیٹھتے تھے کئی گھنٹوں، تو اتنی سی چیز حاصل ہوتی تھی، آج تو بڑی جلدی آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے۔ دیکھیے ایک بہت بڑی غلطی ایوب خان نے کی تھی جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں آج تک اور بھگتتے رہیں گے، اور دوسری اب عاصم منیر کر رہے ہیں۔ یہ ایوب خان نے یہ ظلم کیا تھا فاطمہ جناح کے ساتھ، اور عاصم منیر یہ گناہ کرنے جا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ اگر انہوں نے یہ کر لیا تو پھر تو مکمل بیڑا غرق سمجھیے آپ۔ ایوب خان ایک ڈکٹیٹر تھے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسکندر مرزا کے منہ پہ جو پنچ لگوائے تھے انہوں نے، ان کے لگوائے تھے، ان سے ریزائن لیا تھا اور پھر یہ حکومت میں آئے۔ وہ پہلے بھی میں سٹوری سنا چکا ہوں، پھر انشاءاللہ بتائیں گے۔ اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ فاطمہ جناح جو مادر ملت تھیں ان کے مقابلے پہ الیکشن لڑے، اور وہ مخالفت کی، وہ دھاندلی کی، کیوں؟ یہ جرنیل تھے، ان کے ہاتھ میں ٹینک تھا، توپ تھی، گنز تھیں۔ انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی، ان کو کہا گیا کہ یہ غدار ہیں، مادر ملت غدار ہیں، وہ کہتا تھا جنرل، مادر ملت غدار ہیں، مادر ملت کو غدار کہا گیا۔ کسی نے ان کو جو ہے بڑھیا کہا، ضدی بڑھیا کہا، کسی نے کہا ان کو 10 سال کے لیے ایبڈو کر دو، وہی جو عمران کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، غداری کا کہہ کے 10 سال کے لیے دور کر دو۔ ایک صاحب تھے حبیب اللہ صاحب، تو انہوں نے کہا کہ کیا کرو کہ قانون، انہوں نے کہا یا وہ جو دوسرے صاحب تھے میں ان کا نام بھول رہا ہوں، وزیر اطلاعات جو تھے، انہوں نے کہا آئین میں ترمیم کر کے ہمیشہ تا حیات صدر بنا دیجئے ان کو، ایوب خان کو۔ ان کو جرنیلوں کو ایسے لوگ پسند آتے ہیں، تا حیات صدر بنا دو۔ ان کے باپ نے ملک بنایا تھا جو ان کو تا حیات صدر بنا دو؟ کیوں بنا دو؟ پاکستان بنا تو فوج نہیں تھی، پاکستان ٹوٹا تو فوج تھی، حقیقت یہ ہے۔ سارے پیر وڈیرے سب ایوب خان کے ساتھ چلے گئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اقتدار کے مزے لیتے ہیں، اور یہی آج اس جرنیل کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک پیر صاحب تھے دیول شریف کے، انہوں نے تو داتا دربار پہ کہا تھا کہ میں نے وہاں بیٹھ کے مراقبہ کیا ہے کہ اگر ایوب خان کو سپورٹ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پاکستان سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ جرنیلوں کو ایسے لوگ پسند آتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ لوٹ مار مچائی، وہ قتل عام مچایا کہ پوچھئے مت کہ کیسے کیسے
کراچی میں کیسے کیسے انہوں نے لوگوں کو قتل کیا کیونکہ وہ فاطمہ جناح کو پسند کرتے تھے، اور وہ تاریخ بدلی ہے. آج تک جرنیلوں کو وہ خون لگا ہے اقتدار کا کہ وہ اب چھوڑتے نہیں ہیں گردن آپ کی. اب یہی غلطی آج سے منیر کرنے جا رہے ہیں کہ 10 سال کے لیے اس کو غدار قرار دو. ارے تم اس کے نیچے جوتے کی اس میں بھی نہیں پہنچتے. ذرا سوچو تو صحیح. وہ پوری دنیا میں اس کو ایڈمائر کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس کو ایڈمائر کیا جاتا ہے. آپ مانیں نہ مانیں، سورج چمک رہا ہے، آپ نفی کر دیں، نہیں مانیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کا پاگل پن ہے، نہ مانیے. پوری دنیا اس کو ایک عظیم لیڈر مانتی ہے، مسلم دنیا اس کو. آج وہ پاکستان کو اس معاشی ابتری سے نکال سکتا ہے. یہ سارے مل کر ان کو 2 سے ضرب دے لیجئے، ساری جرنیلی قوتیں، سارے پی ڈی ایم کی جماعتیں، یہ پاکستان کو اس مشکل سے نہیں نکال سکتے. وہ نکال سکتا ہے. اس لیے ہمیں وہ چاہیے. اور اگر کسی روز انہوں نے یہ اپنی حرکت یہ کر کے دیکھ لی تو یہ وہ دور نہیں ہے کہ لوگ خاموش بیٹھ جائیں. پوری دنیا سے لوگ سامنے آئیں گے. میں نے آپ کو اس دن پچھلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک پروفیسر صاحبہ 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے ٹرین کا آئیں ٹائم اسکوائر پہ، اور مجھ سے کہنے لگی، ہنسنے چڑھا کے کہنے لگی، میں دیکھتی ہوں یہ کیسے اس کو سزا دیتے ہیں یہ بدبخت، میں دیکھتی ہوں. اتنے غصے میں ہیں پورے پاکستانی، پوری دنیا میں. اگر آپ پاکستان کی بہتر مستقبل چاہتے ہیں اور میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ کہیں ہم اس طوفان کو روک سکیں. اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کی رائے کا بڑا احترام کرتے ہیں. آپ سب کا شکریہ.